أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات میں سے آخرت کے توشے کے لیے چند لمحات کو اکٹھا کریں، اور جو جو بھی یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، میرے اور ان کے صحت میں برکت عطا فرما، اور ہمارا یہ پڑھنا سننا سمجھنا ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین ثم آمین. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم نے یہ تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے سورہ ناس سے، الحمدللہ بڑھتے بڑھتے ہم اب سورہ لحد تک آئے ہیں. الحمدللہ اللہ اس سے پہلے گزشتہ کلاس میں ہم نے الحمدللہ سورہ اخلاص کی مختصر مگر ایک جامع تفسیر کی، جو کہ امید کرتی ہوں آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگی. اللہ اس کو ہر ہمیشہ یاد رکھنے والا بنے، ہر کام اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو اسی کی ایک اور کڑی آج ہم سورہ لحد کی تفسیر کے ساتھ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمدللہ. سورہ کی پہلی آیت کے لفظ لہب کو ہی اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. ہاں کلاس میں ہوں. تو پس منظر اس کا مطلب یہ شان نزول پہلے دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں اسلام کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کا نام لے کر مذمت کی گئی. ٹھیک ہے، کس بنا پر کی گئی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی عربی معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میری پیاری بہنوں، یہاں پر ابو لہب جو کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، ان کی اس صورت میں مذمت بیان کی گئی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے وقت کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو لہب کس کردار کا حامی تھا. اور یہ بات ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی پیدائش کی اطلاع ملی کہ اپنے بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا ہوا ہے، تو جنہوں نے ایک غلام کو جو یہ خوشخبری دینے آئے تھے اس غلام کو آزاد کر دیا محبت کی بنا پر. وہی چاچا دیکھیے اپنی بتوں سے، اپنے شریک کردہ خداؤں سے کتنی محبت رکھتا تھا کہ اس نے آخر میں حد درجے جتنی محبت شروع میں دکھائی اس سے کئی گنا بڑھ کر دشمنی کر کے دکھائی، جس کی مذمت کے لیے یہ صورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیے عربی معاشرے میں اخلاقی خدروں میں اخلاقی جو ہماری رولز اور ویلیوز ہیں اس میں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے نا، اور خطا رحمی کو گناہ سمجھا جاتا ہے. مگر جاہلیت کے دور میں بھی عرب لوگ اخلاقی اصولوں کا بہت احترام کرتے تھے، جو کہ ابو لہب نے کیا تھا آپ کی پیدائش پر. مگر بعد میں ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جو اسلام کی دشمنی میں اس اخلاقی اصول کو توڑ ڈالا
اور کفر سے محبت میں اس قدر دیوانہ ہو گیا. کفر سے محبت، یہاں پہ رشتہ داری، خاندان، قبیلے کی محبت نہیں، اپنی کفر، انکار، بڑائی، تکبر کی بنا پر وہ اتنا دیوانہ ہو گیا کہ تمام عربی روایات کو بھی پامال کر دیا. جبکہ خطا رحمی کو پاپ اور گناہ سمجھا جاتا تھا. جب بھی عرب میں کتنی بھی جہالت ہونا ہو، صلہ رحمی بھی ایک کوالٹی تھی. جیسا کہ سیرت النبی کی کلاسز میں آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنے کو بہت عزت کا پیشہ سمجھا جاتا تھا. مگر ابو لہب نے کیا کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو قریش کے دوسرے خاندان کے سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، بلکہ کھلم کھلا آپ کی مدد کرنے والوں پر بھی وہ بہت ظلم ڈھاتا تھا. کئی احادیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے میری پیاری بہنوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا. شان نزول کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کھلم کھلا اپنے رشتہ داروں میں اس دعوت کو عام کرے اے نبی، بلکہ جب حکم ملا، قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت دین پیش کریں تو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، تو آپ نے کیا کیا؟ صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بآواز بلند یا صباحن یا صباحن، یعنی ہائے صبح کی آفت، یہ طریقہ تھا. آج کل بائک میں اناؤنس کرتے نا کچھ بھی بولنا ہے تو، ویسے پہلے زمانے کا طریقہ کیا تھا کہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی بات پہنچاتے تھے. عرب میں یہ آواز وہی شخص لگاتا تھا جس کو کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے. ایک ایک خاندان کا نام لے کر اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب وغیرہ. اگر میں تمہیں پیارے نبی نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ آپ سے ہم نے کہا تو انہوں نے کہا ہم نے بے شک آپ کی اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. آپ تو ہمارے یہاں امین اور صادق سے مشہور ہے. دیکھیے ایک لمحے کا فرق ہے، جو امین اور صادق تھے جیسے ہی اللہ کی دعوت دینے لگے، نعوذ باللہ وہ دیوانے اور جادوگر کہلانے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ابو لہب نے نعوذ باللہ کیا جملہ کہا؟ ستیہ ناس ہو جائے تیرا، اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے. نعوذ باللہ. یہ تھا، دیکھیے کیا ریپلے تھا. آئے جلدی جلدی بات سننے، مگر جیسے ہی عذاب کی خبر دے کر ایک اللہ کی دعوت توحید کو پیش کیا تو کیسا چینج ہو گئے. دیکھیے کتنی مطلب اخلاقانہ بھی بول سکتے، ایک لمحے میں ایک شخص کی پوری شخصیت بدل دے سکتے. سچا انسان، امانت دار انسان ایک جملے سے اپنی پوری سچائی کو مٹا دیتا کیا؟ نہیں نا. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں سمجھ پائے وہ لوگ، کیونکہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نے اتنا اپنا رنگ چھڑایا ہوا. تو ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا کہ اگر میں تمہارے لیے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ دیکھیے یہ تو ہو گیا اس شان نزول. اب ابو لہب کی سیرت تھوڑی سی میں بیان کر کے ترجمے پر آتی ہوں کہ ابو لہب کس ذہنیت کا، کس شخصیت کا مالک تھا. تو ایک دن کیا کہا اس نے اللہ کے رسول سے، اگر ٹھیک ہے تم دعوت دے رہے نا، میں مانتا ہوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ کتنا لالچی قسم کا آدمی ہے دیکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ملے گا جو سب ایمان والوں کو ملتا ہے. مطلب یہ ایمان، یہ اسلام کیا ہے؟ انصاف پر مبنی ہے، یونٹی پر مبنی ہے. کسی امیر کو الگ نظر سے دیکھنا، کسی غریب کو الگ نظر سے دیکھنا اس کی تعلیم نہیں دیتا نا. تو سب اسلام کے ایک زمرے میں، جیسا کہ ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے
نماز کا جیسے ہی اعلان کیا جاتا بادشاہ بھی ہو اور فقیر بھی ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے نا. بادشاہوں کی الگ لائن، غریبوں کی الگ لائن، میڈیم والوں کی الگ لائن، ایسا نہیں ہے. یہ مساوات کا درس دیتا ہے ہمارا اسلام. تو وہی اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو بھی وہی ملے گا جو سب کو ملنے والا ہے، سب ایمان والوں کو. تو اس کی ذہنیت دیکھیے. جواب سن کر ابو لہب نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں، میں ایک اسپیشل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابو لہب نے کہا ناس ہو جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ جو سب لوگ ہیں غریب لوگ دوسرے برابر ہوں. ایسا کہنا ابو لہب کا تکبرانہ انداز تھا. تو معلوم ہوا کہ وہ کتنا متکبر، ہٹ درم اور مغرور آدمی. سمجھ رہے؟ اس کی فطرت دیکھیے. اگر اس کو کچھ اچھا منصب دیتے، نہیں کچھ اچھا الگ سے اسپریٹ کرتے، وہ بولے تو شاید وہ مانتا تھا ہوں گا. یعنی غرور آتا تھا نا. شیطان کا جو صفت ہے وہ بھی اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی. مگر ہمارا اسلام کیا ویسا ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں مساوات ہے. مساوات یعنی انصاف ہر ایک کے ساتھ. ایک امیر اللہ کے رسول نے پھر یہ بات کیوں کہی؟ اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ جملہ نہیں کہتے. اور دوسری جگہ کیا کہا؟ اے فاطمہ تم محمد کی بیٹی ہو بلکہ تمہارے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، تمہارے اعمال کی بنا پر تمہارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیے یہ ہوتی ہے مساوات. اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایک جسد واحد کی طرح اسلام پیش کرتا ہے. یعنی دیکھیے پیر میں درد ہے مگر نیند کیوں نہیں آتی؟ پیر میں درد ہے نا بھائی، آنکھوں میں درد تو نہیں ہے. نیند نہیں آنے، آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہیے مگر نہیں سو سکتے. کیوں؟ کہ وہ جسم کا ایک حصہ ہے. بلکہ تو ویسے ہی ہمارے دوسرے بھائی بہن رشتے دار کوئی بھی ہو مسلمان، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی درد محسوس کر کے اس کی تکلیف کو جہاں تک ہو سکے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہوتا ہے اسلام. مگر آج کل ہم کتنے غافل اور بے پرواہ ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مگر میں جو یہاں پر وہ بتانا مقصد نہیں ہے، مطلب مساوات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. مکے میں ابو لہب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار تھی. تو ابو لہب کی بیوی، یہاں اس سورے میں ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے نا، جو کہ ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی. جو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے وہ بھی اسلام کے دشمن تھے. تو ابو سفیان کی بہن ام جمیل تھی جن کا نام اروا ہے. اصل نام اروا ہے، دوسری اور کنیت ام جمیل ہے. تو وہ بیوی بھی شوہر کے ساتھ مخالفت میں اتنی بڑھ چڑھ کر تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. اور کیا کرتی تھی؟ آپ کے دروازے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تھی تاکہ صبح جب باہر نکلے اندھیرے میں تو آپ کو یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو کانٹے چھپ جائے. تو دونوں میاں بیوی دونوں کا منشا یہی رہتا تھا کہ آپ کو کس طرح تکلیف پہنچائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط حرکتوں کو برداشت نہ کیا اور ان کی مذمت میں پہلی مرتبہ قرآن میں ایک سورت نازل کی، کیونکہ ان کی وہ بددعاؤں کے بدل میں اور کیا تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول کو. جیسے ہی آپ نے دین کی دعوت دی، یہ بھی سن لیجئے. بعض روایت میں آتا ہے نبوت سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی. یعنی نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی. تو نبوت کے بعد ابو لہب نے دین اسلام سے عداوت میں دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں طلاق دے دے. دیکھ رہے کیسی کیفیت رہتی؟ دیکھیے اللہ اکبر. آپ یہاں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے محسوس کریں گے تو تکلیف ہم کو محسوس ہوگی. خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کو اگر ایسا موقع ملے تو ہمارے کو کیسا دکھتا؟ نکاح ہو گیا مگر طلاق ہو گئی. حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، وہ بات الگ ہے، مگر ایک تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑتے تھے. دیکھیے دین کی خاطر رسول اللہ نے یہ بھی برداشت کر لیا. سبحان اللہ. تو میں نے پرسوں کہا تھا نا 3 چیزوں کا اجر اللہ کے رسول کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی، جو دیوانہ کہا گیا،
جو मुसीबतें दी जाती थी, पागल वगैरह कहा जाता था, उसका अज्र भी अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया कि आपको गैर ममनून के लफ्ज से बोले कि ए नबी आप तो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज हैं, इन्नका लअला खुलुकुन अजीम। मगर ये दुनिया वाले, इस्लाम के दीन के दुश्मन आपको जो भी तकलीफें पहुंचा रहे हैं, उस पर जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका अज्र हम आपको आखिरत में बताएंगे। तो 3 अजर, एक तो रोजे का अजर वाजे नहीं हुआ, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त का अजर वाजे नहीं हुआ, और तीसरा जो कोई आम इंसान किसी से तकलीफ पहुंचने पर भी उसको माफ कर देता है, उसका भी अजर वाजे नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक ही गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि आप जो भी बात बताई जाती है ना, इसको अपने आप में ढाल कर सोचेंगे तो ज्यादा सही तरीके से आपको बात समझ में आएगी। तो उतैबा तो जहालत में बाप से भी आगे निकल गया और हाथ पार करते हुए आप पर नौजबिल्ला थूकने की कोशिश की, मगर वो थूक आप पर नहीं गिरा। तो अल्लाह के रसूल ने इसके बदले में उसको कहा कि ए अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे, और अबू लहब को बद्दुआ दी, के बेटे को बद्दुआ दी। तो अबू लहब भी डर गया कि कहीं इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच ना हो जाए। तो उसको कई ऊंटों और हिफाजत के लोगों में बिठाया, मगर कहीं से एक शेर आया और उतैबा को चीर फाड़ डाला। देखिए आपकी बात क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हर एक पर नजर रखता है। ये अल्लाह के गजब का इजहार है। हुजूर की दिल आजारी का ये नतीजा था कि उसकी इस तरह से मौत वाक़ई। बस अल्लाह के रसूल देखिए कहाँ कहाँ जाकर क्या करते थे, उसके पीछे अबू लहब का क्या नजरिया होता था। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते जिससे भी मिलते थे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओ जाओ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पाओगे। मगर अबू लहब पीछे से फौरन आता था और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजबिल्ला बुराई बयान करता था, ये झूठा है, इसकी बात ना मानो, इसके से दूर रहो, ये अपने माँ बाप के बाप दादा के दीन को झुटला रहा है और अपने बुतों को पूजने वालों के साथ ये गलत बातें कर रहा है, इसकी बात मत मानो। देखो आप सोचो कितनी अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंची होगा। एक एक शख्स, जैसे हम किसी से मिलके हम बात कर रहे, बीच में कोई आके हमारे सामने हमारी बात को झुटलाए तो हमको कैसी तकलीफ होती। तो अल्लाह के रसूल जिधर भी जाते ये कमबख्त आकर आपकी बुराई करने लगता, लोगों को भटका देता। हालांकि जिसके दिल में जिसके अक्ल और ईमान है, समझ है, वो तो मान लेते, मगर ये लोगों को भटकाने में कोई कसर ना छोड़ता था। तो ये इसकी ऐसी फितरत थी नौजबिल्ला। अबू लहब जैसे शैतानी नफ्स शख्स की गिरी हुई हरकत की वजह से इसकी मजम्मत के तौर पर इस सूरे में इसका नाम लिया गया है। समझ में आना, ये सब बातें जो मैंने बताई अबू लहब को, उसका लुब्बे लुबाब अल्लाह ताला ने लोगों को डराने के लिए कि तुम ऐसी हरकतों से बाज रहो, क्योंकि जो ऐसा किया उसका ये अंजाम हुआ, बोलकर हमको इस सूरे से बताया, इस सूरे में बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में किसी का लिहाज करके कोई मदाहनत नहीं कर सकते थे। हत्ता कि अलल ऐलान आप अपने चचा की खबर ले ली तो लोग समझ गए कि कोई लाग लपेट नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यानी अपने चचा की भी मुखालिफत करके आप दीन पर कायम रहे ना, तो ये है बताना यहाँ पर। अगर कोई कुफ्र करता है तो गैर हो जाता है, यानी सगा खूनी रिश्तेदार भी अगर कुफ्र करता है तो वो गैर हो जाता है, चाहे वो कोई अपना कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। क्योंकि इसके अलावा भी इस्लाम के पस मंजर में, इस्लाम की तारीख में ऐसा गुजरा है कि बाप मुसलमान होता था, बेटा काफिर होता था, बेटा मुसलमान होता था, बाप काफिर होता था। तो जब जंग के माहौल में सामने आ जाते तो ना बाप मुसलमान बाप बेटे को कत्ल करने से पीछे हटता था, ना मुसलमान बेटा बाप को कत्ल करने से। क्यों? यहाँ पे मोहब्बत किसकी गालिब आ रही? अल्लाह की। यानी हमें अपने नफ्स से भी ज्यादा जो इस्लाम को, अल्लाह को मोहब्बत करने का जो हक है,
اس کی بنا پر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی مخالفت سے نہ پیچھے ہٹے، نہ اس کام کو روکا، نہ ڈرے، نہ کچھ وہ ہو جھجکے، بلکہ اپنے اللہ کی محبت آپ کے دل میں رگ رگ میں بسی ہوئی تھی اور آپ نے اس کا کام پورا کیا۔ تو ہمیں رشتہ دار خاندان برا مان جائیں گے بلکہ حق بات کہنے سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ادب کے دائرے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لڑائی جھگڑا کر لو، جا کے مارو پیٹو، وہ نہیں، ادب کے دائرے میں سلیقے سے، مثالوں کے ذریعے، الگ الگ طریقے سے ہمیں جو بھی ہمارے خاندان قبیلے میں بدعات ہوتی ہیں یا کچھ بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شادی بیاہ میں غلط کام ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، وہ کون سا بھی معاملہ ہو، ہم کو حق پر رہتے ہوئے سامنے والے کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، اسی کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ تو چلیے اب ابو لہب کی تعریف ہو گئی، اس کی بیوی کی تعریف ہو گئی، اب ہم ترجمے پر آتے ہیں۔ تبت، ٹوٹ گئے، تبت کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹ گئے۔ یدا، یدانے تھا پہلے، یعنی دونوں ہاتھ، مگر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ نامراد ہوا۔ تب مانے نامراد ہونا۔ کیوں نامراد کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر میں ایک بات یہ آتی ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ کے رسول کی نرینہ اولاد نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے، مگر مسلسل چند مہینوں میں ہی آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور ابو لہب خود بیٹوں والا تھا، زیادہ تفسیر میں تعداد نہیں بتائی مگر بیٹوں والا تھا، خوب پیسہ منصب والا تھا، تو اس کو اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ بہت غرور تھا، دیکھو انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے نام ختم، اس کی نسل ختم، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ بلکہ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے بھی ستاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو جو نام نسب والا ہے، اولاد والا ہے، تیرا نام نامراد ہوا، میرے نبی کو، ہم کے نام کو میں نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی گواہی آج ہم دیتے ہیں کہ آج ابو لہب کو کوئی بھی اچھے انداز میں یاد نہیں کرتا، صرف مذمت کے طور پر یہ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ آیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الحمدللہ الحمدللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو سمجھ گئے نا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ اب یہ ابو لہب کا ایک اور نام یاد بتا دوں میں، اس کا نام العزا تھا، جو ایک مشرکانہ نام تھا، اس کی کنیت ابو لہب تھی، قرآن پاک میں ابو لہب کی کنیت سے ہی اسے مخاطب کیا گیا، اور لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو لہب کے معنی ہے شعلے کی مانند، یعنی شعلے کی طرح دکھتا تھا، یعنی رنگ بہت سفید اور سرخ تھا، تو اس کے لحاظ سے ایسا لگتا تھا گویا ایک انگارہ ہے، یہ بعض دیکھنے والوں کو اس پہ چہرے پہ وحشت بھی محسوس ہوتی تھی، مگر اس کا نام، اس کنیت کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں لوگ جو نام سے مشہور ہو جاتے، جیسا کہ ابو القاسم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا، قاسم کے بیٹے جو کہ انتقال کر گئے، مگر آپ کی وہی کنیت تھی، تو اس کو بھی ابو لہب کے نام سے مشہور تھا۔ پھر اس کی موت کیسا واقع ہوئی وہ سن لیجیے۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ابو لہب بھی اسی جنگ میں مارا گیا، نامراد ہوا، مطلب مارا کیسا گیا؟ شکست ہوئی۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے نا، اسلام کی پہلی جنگ، وہ 2 ہجری میں ہوئی، تو اس میں آپ کو شکست، کافروں کی شکست کو برداشت نہ کر سکا، اور اسے ایک عبرتناک موت ہوئی، کیسی؟ یعنی ایک بیماری تھی، عطسہ، بلکہ نعوذ باللہ، عطسہ جیسی ایک بیماری اس کو ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے، کیونکہ متعدی بیماری تھی، متعدی مانے چھینے سے لگ جانے والی، تو اس کی اولاد خود اس کے پاس قریب نہیں آئی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی لاش کو کوئی قریب نہیں گیا، مگر بدبو اور بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے لکڑیوں اور مختلف چیزوں سے اسے ڈھکیلتے ہوئے گڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیا انجام ہوا، اللہ رحم کرے۔
اسلام کے دشمنوں کو اگرچہ دنیا میں عروج دکھ رہا ہے مگر آخرکار ان کا انجام بہت برا ہی ہونے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے۔ چلیے دوسری آیت، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنی، جیسا کہ میں نے کہا وہ بہت ہی مال و نسب والا تھا، مگر اس کا مال اس کے کچھ کام آیا؟ آج ہم جو اپنے بینک بیلنس جمع کر رکھتے ہیں، اپنے الماریاں جمع کر رکھتے ہیں، یہ کوئی چیز ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے جب تک ہم اسلام اللہ کے نظریے سے سوچنے نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نکال کے پھینک ختم کر دو، خرچ کر دو، نہیں بول رہی ہوں، مگر اسلامی ڈھنگ سے جو زندگی گزارتا ہے وہ سب اس کو کام آتی۔ اسلام کے خلاف کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ما اغنی عنہ، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کا جو کچھ اس نے کمایا۔ ما اغنی، بے نیاز نہیں کیا اس کو، یعنی کسی کام نہ آیا اس کا مال، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس کے اخلاق بھی کیوں نہ ہو، اس کی فطرت بھی کیوں نہ ہو، اس کا ماحول بھی کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ یعنی اسلام کی خاطر اس نے کچھ نہیں کرا نا۔ ابو لہب بہت ہی مال والا رہنے کے باوجود بھی اسلام کی خاطر اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں اس کو زیادہ مزہ آتا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ اس کی حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہوگا پھر اس کے لیے؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ڈالا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کا دنیا میں ہی انجام بتا دیا گیا، پہلے تو دنیا میں گڑھے میں پڑ گیا، آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ، سیصلی ان قریب، یعنی جہنم میں نارا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیسی ہوگی وہ آگ؟ بھڑکتی ہوئی۔ جہنم کی آگ کی صفت بتانا سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وامراتہ، اور اس کی عورت مانے اس کی بیوی، یہاں پہ بولنا مقصد ہے اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو کہ آگ بجھائی کرنے والی ہے، یعنی اس کے بارے میں سن لیجئے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام روا تھا، بولی نا اروا تھا، اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو لہب کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ام جمیل کو سورہ لہب کے نازل ہونے کی جب خبر ملی تو وہ غصے کے عالم میں پاگلوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اور کچھ اشعار پڑھتے ہوئے مٹھی میں پتھر لے کر حرم میں جا پہنچی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دیکھ کر ابو بکر ڈر گئے کہ کہیں آ کر آپ کے ساتھ بےہودگی نہ کر بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے، ابو بکر تم پریشان مت ہو، مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ چنانچہ وہ آپ کے قریب تک آئی اور ابو بکر سے خود پوچھی کہ تمہارے دوست نے میری حجو کی ہے، دیکھ رہے میرے بارے میں سورہ نازل ہوا بول کے سنی میں، اس میں میری مذمت ہے، کہتے کہاں ہے تمہارا دوست وہ بول کے ان سے برا بلا کہنے لگی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے تمہاری حجو نہیں کی، قسم اللہ رب کعبہ کی کہ اللہ کے رسول نے تمہاری کوئی حجو نہیں کی، کیونکہ یہ سورت تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا، تو اس لیے وہ واپس چلی گئی۔ تو دیکھ اللہ کے ابو بکر صدیق خود پریشان تھے، میرے بازو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ نہیں سکی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، فرشتے نے آڑ بنا دی تھی میرے اور اس کے درمیان اللہ کی طرف سے، یعنی اس کی بدتمیزی کو جو بھی کرنے والی تھی اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے، سامنے رہنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ حمالۃ الحطب جو بتایا گیا ہے، اس کے 2-3 معنی نکلتے ہیں میری بہنوں۔ کیا ہے؟ لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھا کر لانے والی، جو کہ آپ کو ایک بار ہم نے تفسیر میں دیکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے کانٹے دار جھاڑیاں رکھتی تھی
اور دوسرا یہاں پر یہ بھی مانا لیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں جھگڑے کروانے کے لیے چغلیاں کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس کی فطرت کیسی تھی؟ غلط فطرت رہنے سے ہی جو ایسے غلطیاں کرے نا، تو وہ لوگوں کو آپ کے خلاف اور آپس میں جھگڑے ڈالنے کے لیے چغلیاں کرتی تھی، یعنی اس کے خلاف آ کے اس کو بھٹکانا، اس کے خلاف تیسرے کو بھٹکانا. تو اس کا بھی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، نعوذ باللہ. یعنی کتنا آج ہم باتوں کو خالی پھیلانے میں ہم کوئی آر نہیں سمجھتے، کچھ بھی بول دیتے. ارے سچائی 1% رہے تو اس میں 9% ہم اپنی طرف سے لگا کر گویا ایسا بولتے کہ جیسا کہ ہم نے خود دیکھا اس چیز کو. تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی ایک بات ہے کہ جو آگ بجھائی لگائے بجھائی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سزا سے نہ متصف کر دے. نو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حالانکہ الحمدللہ جیسا جیسا علم بڑھ رہا ہے ہمیں وہ صفتیں نہیں ہیں جو کہ ایک عام نہیں جاننے والے کے دل میں ہوتی ہیں، مگر اور بھی ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. پھر آخری آیت دیکھ لیجئے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، کس کے؟ فی جیدہا مانے ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کیا ہوگی؟ مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جس زیور پہننے کی گردن کو کہا جاتا ہے جید، یعنی ہمارے گلے کو. تو اس کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، وہ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتی تھی کہ اس کو میں بیچ کر لات اور عزا کی قسم میں اللہ کے رسول کی دشمنی میں اس کے پیسے خرچ کروں گی. اللہ اکبر. دیکھیے اس کی فطرت کتنی خراب ہے کہ وہ سوچتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں اللہ کے رسول کی مخالفت میں استعمال کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کے گلے میں اس ہار کی جگہ ہم کیا ڈالیں گے؟ ایسی رسی بندھیں گے جس سے وہ جہنم میں تڑپے گی، بلبلائے گی. اللہ اکبر. اس کی 2-3 تفسیریں آتی ہیں کہ اونٹ کی کچھ، ایک منٹ، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہوگی. اور ایک معنی یہ ہے کہ اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی رسی ہوگی. اللہ اکبر. اور ایک میں کہا لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی. سوچئے ہماری دوپٹہ اگر ہمارے گلے میں پٹ کے ایک دم کھینچے گیا تو ہمارا گردن کتنی درد ہوتی. اللہ اکبر. اس کو تو کھینچیں گے گلے میں اس رسی، مضبوط بٹی ہوئی رسی سے، تو اس کا کیا حال ہوگا تکلیف کا. سوچئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح دین کی کھلی مخالفت کرنے والوں میں ابو لہب کو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی یہ سخت عذاب کا مستحق بنا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ کا دین ہمیشہ قائم رہے گا. جو کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے ہی خود نقصان ضرور پہنچے گا، یہاں تک کہ امر الہی یعنی قیامت واقع ہو جائے. بے شک. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا مال ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے اور دین کی خدمت میں کام آنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ کافرون اور سورہ نصر دونوں کی تفسیر کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.